اور جب رات کے اندھیرے میں ہزاروں نگاہیں ایک شخص پر جمی ہوں، جب ہزاروں تلواریں ایک شخص کے حکم کی منتظر ہوں، تو وہ شخص صرف ایک کمانڈر نہیں ہوتا، وہ امید ہوتا ہے، وہ حوصلہ ہوتا ہے، وہ پوری قوم کی غیرت کا نشان ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے اس وقت کی جب ارتداد کے طوفان نے اسلام کی شمع کو بجھانا چاہا، اور ایک گمنام سے نظر آنے والے جنگجو نے آگے بڑھ کر کہا، آج سے ہمارے لیے مدینہ ختم، اب سامنے یا تو شہادت ہے یا فتح۔ پیش خدمت ہے داستان حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ کی، وہ تنہا جنگجو جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ حضرت براء بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ۔ براء بن مالک کو کسی اسلامی لشکر کا سپہ سالار نہ بنانا، مبادا کہ کہیں جذبات میں آ کر کوئی ایسا جارحانہ اقدام کر بیٹھیں جس سے لشکر کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے۔ ارشاد فاروق اعظم: بکھرے ہوئے بال، غبار آلود چہرہ، نحیف و لازر، ایسا جسم کہ دیکھنے والا انہیں کوئی حیثیت ہی نہ دے، لیکن اس قدر بہادر کہ ایک موقع پر انہوں نے تنہا مقابلہ کرتے ہوئے پورے 100 مشرکین کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ مقتولین اس کے علاوہ ہیں جنہیں مجاہدین اسلام کے ساتھ مل کر مختلف معرکوں میں انہوں نے تہہ تیغ کیا۔ آپ بڑے نڈر، جفاکش، فن سپاہ گری کے ماہر، بے جگری سے لڑنے والے مجاہد اور ایک بہادر انسان تھے، لیکن ہمیشہ آپ بے خوف و خطر میدان کارزار میں کود پڑتے۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو یہ لکھ بھیجا تھا، براء بن مالک رضی اللہ عنہ کو کسی لشکر اسلام کا سپہ سالار نہ بنانا، مبادا کہ کہیں جذبات میں آ کر کوئی ایسا جارحانہ اقدام کر بیٹھیں جس سے لشکر اسلام کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ حضرت براء بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ اگر میں حضرت براء بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کی بہادری کی داستانیں سنانے لگوں تو بات اتنی طویل ہو جائے کہ ان صفحات میں سما نہ سکے، اس لیے میں آپ کے سامنے ان کی بہادری کا صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو آپ کو دوسرے حیرت انگیز واقعات کی خود بخود نشاندہی کر دے گا۔ اس داستان کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کا واقعہ پیش آیا تو کمزور ایمان والے لوگ دین سے منحرف ہونے شروع ہو گئے۔ جس تیز رفتاری سے انہوں نے دین قبول کیا تھا، اسی رفتار سے وہ دین اسلام کو چھوڑنے لگے۔ نوبت بائیں جانشید کے مدینہ، طائف اور چند دیگر علاقوں کے وہی لوگ دائرہ اسلام میں رہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے پختہ ایمان نصیب فرما دیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس ہولناک فتنے کو دبانے کے لیے انتہائی عظمت و بہادری کا ثبوت دیا۔ فتنہ انگیزی کرنے والوں کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے مہاجرین اور انصار کے 11 لشکر تیار کیے اور ہر لشکر کے لیے ایک پرچم تیار کیا گیا، اور تمام لشکروں کو جزیرہ عرب میں چاروں طرف اسلامی پرچم دے کر روانہ کر دیا تاکہ وہ مرتدین کو راہ راست لائیں اور انہیں حق بات سمجھانے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں۔ اگر نرمی کارگر ثابت نہ ہو تو بزور شمشیر اسلام کی حقانیت ان کے دلوں میں بٹھائیں۔ صورتحال یہ تھی کہ جملہ مرتدین میں سے مسیلمہ قذاب کا قبیلہ بنو حنیفہ جنگ و جدل کے اعتبار سے انتہائی طاقتور اور تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ تھا۔ مسیلمہ قذاب کی قوم اور اس کے حلیفوں میں سے 40,000 تجربہ کار جنگجو ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ان میں اکثریت نے مسیلمہ قذاب کی پیروی محض قومی عصبیت کی بنا پر کی۔
ان میں سے ایک شخص تو یہ بات کہتا ہوا بھی سنا گیا، میں صمیم دل سے اقرار کرتا ہوں کہ مسیلمہ جھوٹا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن ربیہ قبیلے کا جھوٹا شخص ہمیں مضر قبیلے کے سچے سے زیادہ عزیز ہے۔ ہوا یہ کہ مسیلمہ کذاب نے مسلمانوں کے اس پہلے لشکر کو شکست دے دی جس نے اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں اس پر چڑھائی کی تھی۔ اس لشکر کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں دوسرا لشکر روانہ کیا۔ یہ لشکر اسلام انصار و مہاجرین کے تجربہ کار مجاہدین پر مشتمل تھا۔ ان روشن چہروں میں حضرت براء بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ علاقہ نجد کے ایک مرکزی مقام یمامہ میں ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں مسیلمہ کذاب اور اس کی فوج کا پلہ بھاری ہو گیا۔ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ اپنے مورچوں سے پیچھے ہٹنے لگے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مسیلمہ کے ساتھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ خیمے کی رسیاں کاٹ دیں۔ قریب تھا کہ وہ آپ کی زوجہ محترمہ کو قتل کر دیتے، لیکن ان میں ایک شخص نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اس موقع پر مسلمانوں نے شدید خطرہ محسوس کیا اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ اگر مسیلمہ کذاب سے مقابلہ میں وہ شکست کھا گئے تو پھر آج کے بعد اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی بھی سر نہ اٹھا سکے گا اور جزیرہ عرب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر اپنے لشکر کو اثرین و منظم کیا، مہاجرین و انصار کی الگ الگ گروہ بندی کی اور پھر ہر خاندان کا الگ الگ ایک گروپ بنا کر اس کی قیادت انہی میں سے ایک فرد کے سپرد کر دی تاکہ مارکہ آرائی میں ہر فریق کی کارکردگی معلوم کی جا سکے اور اس کا اندازہ لگایا جا سکے کہ لشکر میں کمزوری کہاں پائی جاتی ہے۔ دونوں فوجوں کے درمیان ایسی تباہ کن اور ہولناک لڑائی شروع ہوئی جس کی مثال پہلی جنگوں میں نہیں ملتی۔ مسیلمہ کذاب کی فوج میدان جنگ میں جم کر لڑی اور اسے اس کی بھی پرواہ نہ تھی کہ فوجیوں کی کثیر تعداد تیغ ہو رہی ہے۔ مسلمان فوج نے اس مقام پر بہادری کے ایسے ایسے جوہر دکھائے کہ اگر انہیں اکٹھا کر دیا جائے تو ایک دلچسپ داستان جہاد مرتب ہو جائے۔ انصار کے علم بردار حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے اس طرح کیا کہ اپنے بدن کو خوشبو لگا کر کفن پہن لیا اور نصف پنڈلیوں تک ایک گڑھا کھود کر اس میں جم کر کھڑے ہو گئے تاکہ پرچم اسلام کو تادم آخر لہراتے رہیں، یہاں تک کہ انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی جناب زید بن خطاب رضی اللہ عنہ بلند آواز سے کہتے ہیں، لوگو جم کر دشمن کا مقابلہ کرو، غازیو آگے بڑھو، مقابلے میں آنے والے کو پسپا کر دو۔ لوگو اللہ کی قسم میں آج اس بات کے علاوہ کوئی اور بات تم سے نہیں کروں گا یہاں تک کہ مسیلمہ کذاب شکست کھا جائے یا میں بذات خود اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو کر اپنی شہادت کو اللہ تعالیٰ کے حضور بطور حجت پیش کر دوں۔ یہ کہہ کر وہ دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے اور میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ایک جانب حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا غلام حضرت سالم رضی اللہ عنہ مہاجرین کا پرچم اٹھائے ہوئے تھا۔ قوم کو اندیشہ تھا کہ کہیں میدان جنگ میں اس کے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ بعض مجاہدین نے تو اس بات کا اظہار بھی کر دیا کہ اے سالم رضی اللہ عنہ، ہمیں اندیشہ ہے کہ میدان میں اگر دشمن کی جانب سے کوئی ہم پہ مصیبت نازل ہوئی تو وہ آپ کی طرف سے ہوگی۔ انہوں نے فرمایا، آپ فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ قطعاً کمزوری نہیں دکھاؤں گا، میں اپنی طرف سے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دوں گا۔ پھر انہوں نے بڑی بہادری سے دشمنوں پر حملہ کیا اور میدان کار زار میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ لیکن شجاعت کے یہ تمام واقعات حضرت برہ بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کی شجاعت کے سامنے معمولی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لڑائی بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے تو حضرت برہ بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں اے انصار، قوم کی مدد کے لیے آگے بڑھو۔ تو حضرت برہ رضی اللہ عنہ نے قوم کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اب مدینہ واپس جانے کی نہ سوچے، یوں سمجھو کہ آج سے تمہارے لیے مدینہ ختم، بس اب تمہارے لیے ایک اللہ اور جنت ہے۔ یہ کہہ کر نعرہ تکبیر کہتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے، ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے تلوار سے گردنیں اڑاتے ہوئے آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ ایسے زوردار انداز میں حملہ کیا کہ مسیلمہ اور اس کی فوج کے قدم ڈگمگا گئے اور مجبور ہو کر دشمن فوج نے ایک باغیچے میں پناہ لی۔
یہ باغیچہ بعد میں تاریخ کے اوراق میں باغیچہ موت کے نام سے مشہور ہوا، کیونکہ اس باغیچے میں بے پناہ مشرکین کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ چونکہ دشمن نے باغ میں داخل ہو کر باغ کا دروازہ بند کر لیا تھا اور بظاہر ان سے مقابلے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، اس موقع پر حضرت برہ بن مالک رضی اللہ عنہ بڑی تیزی اور احتیاط سے ایک ڈھال پر بیٹھ گئے اور ساتھیوں نے 10 نیزوں کے زور سے بڑے ہی ماہرانہ انداز میں اس ڈھال کو اچھال کر باغ کے اندر پھینک دیا۔ حضرت برہ بن مالک رضی اللہ عنہ ان دشمنوں پر بجلی بن کر گرے جو ہزاروں کی تعداد میں اس باغیچے میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ انہیں بے درے قتل کرتے ہوئے مرکزی دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس مارکہ آرائی میں آپ کے جسم پر 80 سے زائد تیروں اور تلواروں کے زخم لگ چکے تھے۔ مسلمانوں نے دروازے سے داخل ہو کر مسیلمہ قذاب کی فوج پر زوردار حملہ کر دیا۔ دیواروں کی اوٹ میں جو پناہ لیے بیٹھے تھے ان سب کو قتل کر دیا۔ تقریباً 20,000 افراد قتل کر کے مسلمان مجاہدین مسیلمہ قذاب تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور بالآخر اسے بھی جہنم واصل کر دیا۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر خیمے میں لایا گیا تاکہ وہاں پر ان کا علاج کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی ان کے علاج معالجہ کی خاطر وہیں ٹھہرے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں شفا عطا فرما دی اور لشکر اسلام کو ان کے ہاتھوں بفضل ہی تعالی فتح نصیب ہوئی۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ ہمیشہ شہادت کا شوق اپنے دل میں بسائے رکھتے۔ باغیچہ موت میں بھی شہادت نصیب نہ ہوئی۔ وہ یکے بعد دیگرے جنگوں میں شریک ہوتے رہے تاکہ شہادت کا شرف حاصل کر سکیں جو ان کی سب سے بڑی دلی تمنا تھی، یہاں تک کہ سرزمین فارس میں جنگ تستر لڑی گئی۔ فارسی فوج ایک مضبوط ترین قلعہ میں محفوظ ہو گئی۔ مسلمان فوج نے ان کا محاصرہ کر لیا، ان کے گرد ایسا گھیرا ڈالا جیسے کہ کنگن کلائی کے گرد گھیرا ڈالے ہوا ہوتا ہے۔ یہ محاصرہ طویل عرصہ تک جاری رہا، یہاں تک کہ فارسی فوج بری طرح مصیبت میں مبتلا ہو گئی تو انہوں نے محاصرہ توڑنے کے لیے ایک ترکیب سوچی، اور وہ یہ کہ لوہے کی زنجیروں کو بڑی احتیاط سے قلعے کی دیوار کے اوپر سے نیچے اتار دیا۔ ان زنجیروں کے ساتھ لوہے کی کنڈیاں گرم کر کے لگائی گئی تھیں جو انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں تاکہ وہ قلعے کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلمان مجاہدین کے جسموں میں پیوست ہو جائیں اور انہیں زندہ یا مردہ حالت میں اوپر اٹھا لیا جائے۔ ان میں ایک کنڈی حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ دشمن تیزی سے انہیں اوپر اٹھانے لگا۔ حضرت برا نے تیزی سے جست لگائی اور اس زنجیر کو قابو کر لیا جو ان کے بھائی کو اٹھائے لے جا رہی تھی۔ کنڈی کو ان کے جسم سے نکالنے کی کوشش میں ان کا ایک ہاتھ بھی جھلس گیا، لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ بالآخر ان کی محنت کارگر ثابت ہوئی، بڑی جفاکشی سے اپنے بھائی کو اس مصیبت سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کشمکش میں ان کا ہاتھ بری طرح متاثر ہو چکا تھا۔ اس مارکہ آرائی میں حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نے اللہ سبحانہ و تعالی سے شہادت کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور آپ دیدار الہی کا شوق دل میں لیے جام شہادت نوش کر گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کے چہرے کو جنت میں روشن کرے اور روز آخرت نبی علیہ السلام کی رفاقت سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ تو یہ تھی کہانی اللہ کے ایک ایسے شیر کی جس کی بہادری کی مثالیں آج بھی ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہیں۔ آپ کو حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ کی بہادری کے کس پہلو نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ کیا وہ ان کا موت کے باغ میں کود جانا تھا یا اپنے بھائی کے لیے آگ کی زنجیر پکڑنا؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹس میں ضرور کریں، ہمیں آپ کے کامنٹس پڑھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسلامی تاریخ کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔